السلام علیکم دوستو، کیا واقعی انس اپنے دادا کی دی ہوئی جائیداد حاصل کر پائے گا یا پھر یہ صرف کاغذوں تک محدود رہ جائے گی؟ اور کیا بس 13 ساتوں کی کہانی اب انس اور انسا کی شادی کی طرف جا رہی ہے یا پھر رائٹر کوئی نیا موڑ لانے والا ہے؟ آج کی قسط کے بعد ناظرین کے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہو گئے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخر میں آپ کے ساتھ اپنی پریڈکشن بھی شیئر کریں گے کہ آگے کہانی کس طرف جا سکتی ہے۔ دوستو، پاکستانی معاشرے میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہنوں کو جائیداد میں ان کا حق نہیں دیا جاتا اور پھر کہا جاتا ہے کہ اگر حق چاہیے تو عدالت سے لے لو، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ عدالتوں کے معاملات سالوں تک چل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انس کے دادا کا فیصلہ کافی اہم ثابت ہوا کیونکہ انہوں نے جائیداد انس کے نام کر دی۔ لیکن اصل مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ جائیداد کاغذوں پر مل جانا ایک بات ہے اور اس کا قبضہ حاصل کرنا بالکل الگ بات ہے۔ اب سب سے دلچسپ چیز یہ ہوگی کہ انس کے تایا کی فیملی اس صورتحال پر کیا رد عمل دیتی ہے۔ کیا وہ خاموشی سے یہ فیصلہ قبول کر لیں گے یا پھر کہانی میں مزید تنازعات پیدا ہوں گے؟ اگر اداکاری کی بات کی جائے تو میرے خیال میں اس بار سلمان شاہد پوری کاسٹ پر بھاری نظر آئے۔ ان کی پرفارمنس اتنی قدرتی لگتی ہے کہ کئی مناظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ڈرامہ نہیں بلکہ حقیقت چل رہی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے سین سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو سکینڈل والے ٹریک کی۔ سچ کہو تو ابھی تک مجھے لگ رہا ہے کہ اس مسئلے کو صرف کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو اس صورتحال میں سائبر کرائم کا کیس بنتا تھا، لیکن ابھی تک ڈرامہ اس طرف جاتا نظر نہیں آیا، اسی لیے یہ ٹریک کچھ حد تک کمزور محسوس ہو رہا ہے۔ اور اب آتے ہیں فرحان سعید کی پرفارمنس کی طرف۔ ویسے تو فرحان سعید ایک بہترین اداکار ہے اور میرے پسندیدہ اداکاروں میں شامل ہیں، لیکن ان دو ایک ساتھ میں مظلوم بس کردار کی جو اداکاری انہوں نے کی وہ اتنی متاثر کن نہیں لگی۔ کچھ مناظر میں ان کے ایکسپریشنز اور باڈی لینگویج پہلے جیسی مضبوط نظر نہیں آئی۔ اب اگر آگے کے کہانی کی بات کریں تو میرے خیال میں رائٹر کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ انس اور انسا کی شادی کی طرف جایا جائے اور کہانی کو ایک روایتی انجام دیا جائے، جبکہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ جائیداد اور خاندانی تنازع کو مزید گہرا کیا جائے اور نئے مسائل پیدا کیے جائے۔ ذاتی طور پہ میں امید کرتی ہوں کہ کہانی صرف شادی والے ٹریک تک محدود نہ رہے بلکہ جائیداد اور خاندانی سیاست والے پہلو کو مزید تفصیل سے دکھایا جائے، کیونکہ اس وقت یہی حصہ سب سے زیادہ دلچسپ لگ رہا ہے۔ لیکن اب سوال آپ لوگوں سے ہے، کیا انس واقعی جائیداد کا قبضہ حاصل کر پائے گا؟ کیا انس اور انسا کی شادی ہوگی یا پھر کہانی کسی بالکل نئے موڑ پر جانے والی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں آنے والی ساتھ میں کیا نیا موڑ سامنے آتا ہے۔